تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی سادہ و رنگی ہے داستان حرم، بہت ہی سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ محترم و معظم مصلیان مسجد حاضہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً تو میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی، 2-3 راستوں پر راجندر نگر سے خطاب کر آ رہا ہوں، ٹریفک بہت زیادہ تھی، میرے اندازے سے زائد۔ بہرکیف اللہ رب تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جو چند باتیں یہاں سے کی جائیں گی اللہ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ نے بنی آدم کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو روانہ فرمایا ہے، یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں۔ اور ہر نبی اپنے اپنے خطے میں تشریف لے کر گئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ رب تبارک و تعالی کا پیغام دیا، توحید کا علمدار بنایا، ان کے جو مشرکانہ کافرانہ طور اور طریقے تھے ان سے باز رکھا اور وحدہ لا شریک کا بندہ بنایا۔ انہی تمام انبیاء کرام میں ایک نام جو سب سے زیادہ ہمارے اور آپ کے نبی کے بعد معظم و مکرم پایا جاتا ہے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں آپ کا ذکر مبارک آیا ہے، اور بار بار آیا ہے، متعدد مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا ذکر مبارک فرمایا ہے۔ ایک ایسے برگزیدہ پیغمبر جن کی نسل سے ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، ایک ایسے عظیم الشان پیغمبر جنہوں نے آدم علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر فرمائی، جن کی دیواریں آج تک سلامت ہیں اور صبح قیامت تک سلامت رہیں گی۔ ایک ایسے پیغمبر جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان فرما دی۔ ایک ایسے پیغمبر جنہوں نے اپنے بچپن کے ایام سے لے کر بڑھاپے تک کوئی لمحہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ ایک ایسے پیغمبر جنہوں نے بچپن ہی کے ایام میں بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا، کبھی زندگی میں کسی کو کفر اور شرک کی طرف بھٹکنے نہیں دیا، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کی ذریت اور اولاد سے 2 شاخیں چلی، ایک ہوئے اسماعیل اور ایک ہوئے اسحاق، اور اسحاق کی اولاد سے سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہوئے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے میرے نبی تک کوئی نبی نہیں آیا، تنہا میرے مصطفیٰ تشریف لے کر آئے، جو سید الانبیاء والمرسلین ہوئے۔ دوستو، ایسے برگزیدہ پیغمبر جن کا جا بجا قرآن مجید میں ذکر مبارک ہے، پتہ ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ ہمارے اور آپ کے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہزاروں سال ابھی نبی کی آمد کو ہمارے آپ کے باقی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ہم میں ایسا رسول بھیج دے پروردگار جو ہمیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہمیں علم دے کتاب کا، ہمیں حکمت سکھائے، وَزَكِّيهِمْ، اور ہمیں خوب صاف ستھرا کر دیں۔ تو وہ دعا حضرت ابراہیم خلیل کی ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام، حضور نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، انا دعوت ابیکم ابراہیم، کہ میں تمہارے باپ
ابراہیم کی دعوت کا ثمر ہوں۔ اور یاد رکھیں حضور نے جب کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مبارک فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ابیکم، تمہارا باپ۔ اب آپ تعجب کریں گے کہ یہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتوں کے روحانی باپ ہیں، اور لفظ ابراہیم پر اگر آپ غور کریں تو ابراہیم کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا باپ۔ ابراہیم کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا باپ۔ اور کب باپ بنے ہیں؟ 84 برس کی عمر میں جا کر باپ بنے، 84 ایئرز کی ایج میں۔ بچپن کے ایام ہیں۔ آپ کا چچا آزر جو بت پرست ہے، بت پرستی پر آپ کو مجبور کرتا، حضرت ابراہیم نے کبھی بت پرستی نہیں فرمائی، کبھی نہیں، ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ میلہ لگا، سارے کے سارے شہر والے نکل کر میلے کو دیکھنے گئے، حضرت ابراہیم بتوں کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ چڑھاوے آ رہے ہیں، قربانیاں آ رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے کہ یہ لوگ کس کی پرستش اور عبادت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم نے کیا کیا، ایک دن موقع کو غنیمت جانا، بچپن میں جذبہ مجاہدانہ دیکھیے، اپنے ہاتھ میں کلہاڑ لی اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ ان میں سے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی۔ یہ سب لوٹ کر آئے تو سارے بت تہس نہس ہو گئے۔ بت شکن پیغمبر ہے، ہزاروں سال بعد میرے نبی نے آ کر تشریف لا کر پھر خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑ ہے، بتوں کو بسمار کر دیا۔ ہنگامہ آرائی ہوئی کہ ابراہیم نے توڑا، کہا میں نے کہا توڑا، ان میں سے جو بڑا تھا ان کا اس نے کیا ہے۔ بے شک مسلمان کی ذات، ایک مومن کی ذات ہر بت سے افضل و اعلیٰ ہے، کافروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہاں حکمت سے کام لیا۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں جا بجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے ایام سے لے کر جوانی، اور جوانی سے لے کر بڑھاپا، کبر سنی تک اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ ایک ایسے پیغمبر جن کی شان و عظمت اور رفعت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہزاروں سال کے گزر جانے کے بعد آج بھی ان کی سنت پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی جوانی میں قدم رکھا اور آپ کا چرچہ ہونے لگا کہ آپ بتوں کی پرستش سے ممانعت کرتے ہیں، تو نمرود کو جب یہ پتہ چلا، ارض مقدس میں جو حاکم تھا، کہ یہ ابراہیم ہے جو بت پرستی سے انکار کرتا ہے، تو کہا کہ سزا دی جائے۔ سزا دینے کے لیے آگ جلائی جائے، اور آگ کیسی جلائی جائے؟ دنیا نے ایسی آگ دیکھی ہی نہیں۔ کئی میلوں تک جس کی گرماہٹ محسوس ہوتی، تپش محسوس ہوتی، اتنی بڑی آگ جلا دی گئی۔ اب کوئی آگ میں ڈالنے کے لیے ابراہیم کو جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی لپیٹوں میں انسان بھی آ جائے گا، تو اس کی تپش حرارت سے جل جائے گا۔ تو شیطان یہاں پر کارگر ہوا دیکھیے، اور اس نے نمرود کو مشورہ دیا کہ ایک منجنیق بنائی جائے، جسے ہماری زبان میں گلیل کہتے ہیں، یعنی کھینچ کر مارا جاتا ہے، اس لیے حضور نے اس کے استعمال سے ممانعت فرمائی۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ یہ بنائی جائے، منجنیق بنائی گئی، گلیل بہت بڑی۔ اب حضرت ابراہیم کے صبر و استقامت اور رضا اور اللہ کی محبت پر قربان جائیں، جیسے ہی منجنیق میں ڈال کر پھینکنے لگے، آگ کے اندر جبرائیل آ گئے اور آ کر کہا کہ حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ بول میں پوری کرتا ہوں۔ دیکھیں توکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا کا جو معاملہ ہے کہ اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتے ہیں انہیں پھر کسی کی ضرورت، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ پہ توکل کرے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، جبرائیل کی بھی ضرورت نہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ حل لک حاجت یا ابراہیم، کوئی حاجت ہے تیری؟ بول میں پوری کر دوں۔ کہا ہے جبرائیل تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ آگ میں جا رہے ہیں، آگ میں، لیکن پیکر صبر و رضا استقامت بنے ہیں، پھینک دیے گئے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی حضرت ابراہیم کی، جبرائیل آیا تو تھا خدمت کے لیے، مدد کے لیے، کہہ دیتا تو میرا ہی بھیجا تھا، لیکن جبرائیل کی بھی مدد گوارا نہیں کی خدمت نے میرے ابراہیم نے، کیونکہ جو دوست ہوتا ہے خلیل، وہ دوست ہی کی مدد کرتا ہے۔ ارے یار تو دوست ہے تو تو بیچ والے کو کیوں بھیجتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
اگر دوست اپنے دوست کی مدد کے لیے کسی اور کے ذریعے بھیجے تو راز کھل جائے گا، دوست کے دل کو تکلیف ہوگی کہ بھئی مجھے ضرورت تھی، اس نے ان کو بھیج دیا، کیوں؟ تو خود ڈائریکٹ کر سکتا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ ابراہیم کود پڑے، علامہ اقبال بول اٹھے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل کو وہیں چھوڑ دیا، عشق آگے بڑھ گیا۔ یہاں عشق کے جذبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے کامیاب ہوئے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے اس جذبہ عشق اور قربانی پر ناز کرتی رہے گی۔ کیا یہ کوئی کم قربانی تھی حضرت ابراہیم کی؟ اور اس کے بعد زندگی بھر ایک ہی دعا کرتے رہے، جوانی گزر گئی، پھر وہاں سے نکلے ارض مقدس سے نکل کر پھر بعد میں مصر پہنچے، اور جب مصر پہنچے تو وہاں کا حاکم جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی تو پہلے بیوی کو وہ ان کی اپنے پاس بلا لیتا، اس کے بعد پھر استعمال کر کر چھوڑ دیتا۔ حضرت ابراہیم کا پہلا نکاح حضرت سیدہ سارہ سے ہوا سلام اللہ علیہا، یہ نبی کی بیوی ہیں، اور جس کو نبی سے نسبت ہو جائے اللہ اسے ہر ایک کے زر سے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یہ آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، حضرت سارہ کی طرف ہاتھ شل ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، پیچھے کھینچتا ہے برابر ہو جاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے شل، ایسا بہت دیر تک چلتے رہا۔ سمجھ گیا ہے کہ یہ معمولی عورت نہیں ہے، کوئی خاص معاملہ۔ کہا کس کی بیوی؟ کہا ابراہیم کی۔ تو کہا کون؟ وہی نمرود والے ابراہیم جن پر آنکھ ٹھنڈی ہو گئی تھی؟ تو کہا وہی ابراہیم۔ تو ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہنے لگا سارہ کو بھی لے جاؤ اور ابراہیم سے کہنا میری بیٹی ہاجرہ کو میں اس کی غلامی میں دیتا ہوں، اسے بھی قبول کر لیں۔ 70 برس کی عمر حضرت ابراہیم کی ہے اس وقت، اور بی بی ہاجرہ کی روایتوں میں 22 برس کی عمر۔ اللہ نے حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا، بادشاہ کی بیٹی کو لے کر آئے۔ یہاں پر یہود و نصارہ، کیونکہ بی بی ہاجرہ میرے اور آپ کے نبی کی دادی ہیں، جدہ ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ باندی تھی، وہ باندی نہیں، وہ شہزادی تھی، وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، وہ کفو کا معاملہ تھا۔ وہ آئی نکاح میں۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کو بس ایک ہی دعا ہے، ایک ہی لقلقہ ہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے نہیں، نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما دے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اولاد دے گا تو ڈاکٹر بنائیں گے، عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، بزنس مین بنائیں گے۔ کبھی ہم نے یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے؟ ابراہیم نے دعا کی، اللہ نے 84 برس کی عمر میں 84 ایئرز کی ایج میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل۔ ذرا سوچے جس بوڑھے باپ کو 80 سے زائد سال کی عمر میں بیٹا ملا ہو تو کتنا لاڈ ہوگا، کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی، دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اور یہ معمولی بیٹا نہیں ہے، معلوم ہے کہ اسی کی ذریت سے نبی آخر الزمان کو دنیا میں تشریف لانا ہے، محمد رسول اللہ کو انہی کی پشت تشریف لانا ہے۔ نور محمدی وہ جلوگر حضرت اسماعیل کی پیشانی میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جب تک حضرت ابراہیم میں تھا وہ جلوگر تھا، جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے تو وہ نور منتقل ہو گیا اور نور محمدی حضرت اسماعیل کے ماتھے میں چمکنے لگا۔ اب کس قدر محبت! حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد پر سارے مکے کی عورتیں دیوانی تھیں، فریفتہ تھیں، مرد نکل کر آتے دیکھنے، کیوں؟ پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا، اسی کے دیوانے تھے۔ ٹھیک اسی طرح حضرت اسماعیل سے کتنی محبت حضرت ابراہیم کو ہوگی۔ اب دیکھیں کہ اس محبت میں پھر اللہ نے ایک امتحان لیا۔ قربانی کا جو اصل کانسیپٹ ہے، جو فلسفہ ہے، وہ یہی بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر مال و دولت نہیں، اولاد کو بھی قربان کرنا پڑے تو درج گزر ہو۔ یہ ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہ آپ کو کیا درس دیتا ہے، میں آخری کلمات میں آپ کو بولوں گا بڑی تیزی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس فلسطین میں ہیں اور بڑی محبت فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے، بڑا لار۔ اس اسرا میں حضرت سارہ یہ منظر دیکھنے لگی، کیونکہ ان کو اولاد نہیں ہے۔ ابھی ان کی اولاد میں حضرت اسحاق کو پیدا ہونا ہے بعد میں، جن کی اولاد سے سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر آنے والے ہیں، سارے ایک طرف، میرے مصطفیٰ ایک طرف۔ اب حضرت سارہ کو تھوڑا سا قد ہو گیا اور کہنے لگی ان دونوں کو میرے پاس سے ہٹاؤ، ہاجرہ کو بھی ہٹاؤ، اسماعیل کو میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ اب اللہ ان کا ایمان بچانا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ کیا سارہ پسند نہیں کرتی؟ ایک کام کرو، جا کر ابراہیم سے کہو جبرائیل کہ وہ
وہاں سے ہاجرہ اور اسماعیل کو ہٹا لیں۔ انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آئے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اونٹنی لے کر آئے اور اونٹنی پر آ کر کہا کہ چلیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہاں؟ تو چلیے اللہ کا حکم ہے۔ چلنے لگے، کئی ہزار میل کا سفر کر کر فلسطین ارض مقدس سے نکل کر مکہ شریف پہنچے۔ وہاں پر کھیت ہے، سبزہ ہے، لہلہان ہے، کہیں پر سوکھا ہے تو کہیں ہرا بھرا بھی ہے فلسطین۔ زندگی کے آثار وہاں پر پائے جاتے ہیں، اور زندگی وہیں ہوتی ہے دوستو جہاں پانی ہوتا ہے، اور جہاں پانی نہیں ہوتی وہاں زندگی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آنے لگے، جانے لگے۔ اب تینوں مل کر نکلے، یہ قافلہ مقدس، چھوٹے سے حضرت اسماعیل۔ وہاں سے نکل کر جب پہنچے تو خشک پہاڑ، کالے سیاہ اونچے پہاڑوں کے شہر میں آئے، مکے میں، جو ام البلاد ہے، تو تمام شہروں کے ماں، تو تمام شہروں میں افضل بتایا جاتا ہے۔ اس شہر میں پہنچے تو ہر طرف خشک پہاڑ ہیں، کالے کالے چٹانیں ہیں، اونچی آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ 4 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں اترے، اور جب اترے تو دیکھا کہ ہر طرف خشکی ہے، وادی غیر ذی زرع قرآن میں جس کا لفظ استعمال کیا گیا، نہ وہاں پر پانی ہے، نہ وہاں پر سبزہ ہے، نہ وہاں پہ کھیتی ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر آ کر اتار دیا۔ ادھر ادھر حضرت ابراہیم کو ہاجرہ دیکھنے لگی، کیا ماجرا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو ہم یہاں پر لے کر آئے۔ تھوڑی دیر قیام کیا، ایک روایت میں ایک دن ایک چھوٹا سا چھپر بنایا، لکڑیاں جمع کر کے جو بھی مل سکتی تھی، وہاں پہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشان ہو گئی، کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ 3 میل تک پیچھے آئی بھاگتے ہوئے۔ کتنے؟ 3 میل یعنی 5 کلومیٹر ہوتے ہیں آلموسٹ، یہاں سے چار مینار کے بھی آگے سمجھے آپ۔ پیچھے پیچھے آ رہی حضرت ابراہیم سکتے میں، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو بھی یہیں چھوڑ دو، ہاجرہ کو بھی۔ جو ابراہیم آگ میں کودتے وقت یہ نہیں پوچھے کہ آگ جلائے گی کہ بچائے گی، وہ ابراہیم چونک پڑے۔ اولاد کی محبت ہی ایسی شے ہے دوستو۔ کہنے لگے جبرائیل یہاں پر چھوڑ دوں، وادی غیر ذی زرع میں، یہاں پانی تک نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے تو پھر حکم بجا لاؤں گا، کوئی چوچرا نہیں ہوگی۔ پیچھے حضرت ہاجرہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، روتی ہوئی آ رہی ہیں، بلکتی ہوئی آ رہی ہیں۔ 5 کلومیٹر کے بعد وقفہ کیا، پلٹ کے دیکھا کیا ماجرا ہے، تو حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں کہ نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا۔ ان کے ذہن میں آیا کہ یقیناً ان کو حکم ہوا ہوگا اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ امرک، پوچھا کہ اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے یہاں پر چھوڑ دیا جائے، اسماعیل کو یہاں چھوڑ دیا جائے؟ تو حضرت ابراہیم نے ایسے کر کے کہا ہاں ہاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے اور اسماعیل کو یہیں پر چھوڑ دوں۔ تو فرمایا اے ابراہیم آپ جائیں، آپ تشریف لے کر جائیں، آپ اللہ کی راہ میں ہاجرہ کو ضائع ہوتے نہیں دیکھیں گے، میں ثابت قدم رہوں گی، میں تنہا رہوں گی۔ اب ذرا وہ رات سوچے، وہ شام سوچے، وہ منظر سوچے کہ انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے، ہزاروں میل تک پہاڑے پہاڑ ہیں، چٹان ہی چٹان ہے، پانی کا نام نہیں ہے۔ کیسے صبر و رضا استقامت کا طے کر بڑھ کر حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہاں پہ جلوہ گر ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد دوسرا دن جب آیا تو شدت پیاس سے حضرت اسماعیل تڑپنے لگے، اور ایسے تڑپنے لگے کہ ایڑیاں رگڑنے لگے۔ ایڑیاں جب رگڑنے لگے تو حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ بھاگتی ہیں، مروہ سے صفا بھاگتی ہیں، پھر بھاگ کر آ کے دیکھتی ہیں کہیں بچے کو کوئی جانور اچک کر نہ لے جائے، آ کر دیکھتی ہیں کہ ہے سلامت ہے، پھر پانی کی تلاش میں۔ یہ منظر اللہ دیکھ رہا ہے کہ میری رضا کی خاطر دیوانی بن کر ہاجرہ کو دیکھو کیسے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتی ہے اور زبان پہ شکوہ نہیں لاتی۔ اور آج ہم ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ گو ہو جاتے ہیں کہ مولا یہ تکلیف میں مبتلا کیا، وہ تکلیف میں مبتلا کیا۔ نہیں دوستو، مصیبت پر اگر آپ نے صبر کر لیا تو اللہ بہت نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی تنگ دستی ہو جائے، پریشانی ہو جائے، بیماری آ جائے تو صبر کر لیا کرے۔ اس لیے ان اللہ مع الصابرین، بچہ یہ آیت مبارک جانتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ ہاجرہ کے ساتھ تھا، ہاتھ ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ دیکھ رہی ہیں پانی تو ملا نہیں، ننھے سی ایڑیوں کو حضرت اسماعیل نے ایسے زمین پر گھسا، پانی کا فوارہ نمودار ہو گیا، جسے مائے زمزم کہتے ہیں۔ نبی کے قدموں سے نکلنے والے پانی کا کوئی پانی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسماعیل کے پیروں نے جو رگیر رگڑی ہے زمین پر، صفا مروہ کی پہاڑی پر، وہاں سے جو پانی نکلا تو میرے نبی نے فرمایا عام پانیوں کی طرح نہیں، اس پانی کو ٹھہر کر پیا جائے گا، بیٹھ کر نہیں پیا جائے گا، دعا کی جائے گی تو قبول ہوگی۔ یہ نبی کی نسبت کا اثر ہے۔
تو ذرا سوچو اسماعیل کے قدموں کو مس ہونے والے پانی کا یہ عالم ہے تو میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کا عالم کیا ہو. وہ تو سید الانبیاء والمرسلین ہیں. بالآخر حضرت اسماعیل بڑے ہونے لگے، جہاں پانی وہاں زندگانی، سبزہ اگنے لگا، قافلے رکنے لگے. یہاں پر پانی نکل گیا ہے، پانی ابھی خانہ کعبہ زمین دوز، نوح علیہ السلام کے طوفان طوفانی نوح آیا، اس کے بعد ابھی دیواریں چھپ گئی ہیں، اس کی منہدم ہو گئی ہیں، صرف بنیادیں رہ گئی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ان دونوں نے مل کر، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائیں. اب فلسطین سے حضرت ابراہیم شتر مرغ پر سوار ہو کر آیا جایا کرتے، اور اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا. پھر کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمایا، اور بہت ساری دعائیں کی ساتھ میں، اس میں تفصیلات پہ جانے کا بھی وقت نہیں ہے. بالآخر وہ گھڑی بھی آ گئی دوستوں کہ تمام امتحانوں سے سب سے بڑا امتحان درپیش ہو گیا. اور وہ کیسا امتحان؟ فلسطین کی ارض مقدس پر حضرت ابراہیم ہے، یہاں اسماعیل نشو نما پا رہے ہیں، خانہ کعبہ ساتھ تعمیر کر رہے ہیں. پھر چلے گئے، وہاں خواب میں دیکھا کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کیا ہے. حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. سمجھ گئے کہ امتحان کا وقت آ گیا ہے. چلو آئے، حضرت اسماعیل سے ملا، ملاقات کی بی بی ہاجرہ کے پاس، کہا اسے پانی وانی نہلا دو، تیار کر دو. کیوں؟ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں. یہ جذبہ دیکھیں آپ. ہم ہمارے وقت میں سے 10 منٹ نماز کے لیے قربان نہیں کر سکتے دوستو. اگر خطیب صاحب کو 5-10 منٹ دیر ہو جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے کہاں ہے؟ اللہ ہم کو ویسی توفیق عطا فرمائے جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا جذبہ تھا. حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل کو جاؤ نہلا دھلا کر تیار کر لے کر آؤ. تیار کر لے کر آئے. بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہاں کی روانگی ہے؟ تو کہا دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. ان جملوں پہ غور کرے، قربان جائیں. دوست خلیل اللہ ہے نا، خلیل کا معنی دوست، اللہ کے دوست. تو کہا میرے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے. راستے میں خواب سنا دیا، اللہ کا حکم سنا دیا. تو حضرت اسماعیل کے استقامت پر قربان جائیں. کہنے لگے بابا جو حکم ہوا ہے کر گزریں، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آگے بڑھے، اور جب آگے بڑھے تو شیطان لعین کو یہاں بہت تکلیف ہوئی، پریشان ہو گیا. سیدھا بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا، عورت کی شکل اختیار کر کے. کہا ہاجرہ بتائے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو کہنے لگی دوست سے ملانے. نہیں، کاٹنے لے کر گئے ہیں، ذبح کرنے لے کے مینا کی طرف لے جا رہے ہیں، کاٹ دیں گے. تو کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے. جسے اللہ نے 84 برس دعاؤں کے بعد بیٹا دیا ہو، وہ اپنے بیٹے کو بڑا ہو کر پالے کیسے کاٹے گا چھوٹے سے بچے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، کاٹ رہے ہیں. جب نہ مانی تو تھک ہار کر غلطی سے خبیث کی زبان سے نکل گیا اللہ نے حکم دیا ہے. کیا کہا؟ اللہ کا حکم ہے. تو کہ معلوم ہے کہ ابراہیم اللہ کے حکم کو ٹالتے نہیں ہیں. قربان جائے بی بی ہاجرہ کی استقامت پر. کہا کیا کہا؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے. تو کہا اے عورت جا، دفع ہو جا. اللہ کا اگر حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا 100 اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. یہ جذبہ حضرت بی بی ہاجرہ کا تھا. وہاں سے خفت اٹھا کر، ذلت اٹھا کر، رسوا ہو کر بھاگا اور مینا کے میدان میں آیا. وہاں حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، زمین میں دھس گیا. پھر نکلا، پھر 7 ماری، پھر زمین میں دھس گیا. پھر نکلا، پھر 7 ماری، پھر دھس گیا. اب تک دھسا ہوا ہے. وہیں سے آپ جا کے رمی جمار کرتے ہیں، حجاج کرام جا کر 7 کنکر مارتے ہیں. جب جا کر حج کے ارکان میں وہ ایک اہم ترین ارکان ہے. بلاخر جب آئے تو قربان جائیں جذبہ ایثار و قربانی پہ دوستو لیٹ گئے اور کہا بابا آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں. آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے تو شفقت پدری جاگ جائے گی، اور شفقت پدری جاگے گی تو آپ بے چین ہو جائیں گے. مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں. ادھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، کہ فرمایا اللہ نے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو کامیاب ہو گیا ہے. آسمانوں میں فرشتے یہ منظر دیکھنے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے. ادھر چھری کو اللہ نے حکم دیا ہے، تیری مجال ہے چھری کے اسماعیل کے گلے پہ چل جائے. جو چھری اتنی تیز تھی کہ لکڑی پر ایسے مارتے تو ٹکڑے ہو جاتی، وہ چھری بالکل منڈ ہو گئی ہے.
چلنے ہی نہیں پاتی۔ ابراہیم پریشان ہے، اس کا کام تو کاٹنا ہے، ہاں کاٹنا ہے، اس وقت ہے جب اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم نہیں تو کوئی شے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ادھر منڈ ہو گئی، ادھر جبرائیل سے کہا جاؤ دمبا لے کر آؤ، اور دمبا لے کر آ کر اسماعیل کو ہٹا دو، ابراہیم کا اسماعیل کے بدلے اس دمبے کا فدیہ دے دیا جائے۔ تو دوستو یہاں پر صرف فلسفہ قربانی جو ہے صرف دمبا قربان نہیں ہوا ہے، دیکھیے دمبا تو بعد میں قربان ہوا ہے، پہلے اللہ کی راہ میں جو اپنی سب سے زیادہ عزیز شے تھی بیٹا، وہ قربان ہوا ہے۔ ابراہیم نے تو چھری چلا دی نا، ایک نہیں 3 مرتبہ نکالی، پھر تیز کی، پھر چلائی، نہیں چلی، پھر کری، پھر چلائی، زور سے طاقت سے پتھر رکھ کر چلا رہے، نہیں چل رہے، ابراہیم تو کامیاب ہو گئے۔ تو ابراہیم نے اللہ کی راہ میں دوستو کیا قربان کیا؟ بیٹا جو سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ ہے قربانی کا کانسیپٹ۔ صرف بکرا کاٹ دینا، جانور کاٹ دینا، خون بہا دینا، یا گوشت کھا جانا، یا گوشت تقسیم کر دینا، یہ قربانی کا کانسیپٹ نہیں ہے دوستو۔ قربانی کا فلسفہ، the philosophy of sacrifice، یہ ہے کہ آپ جب بکرا جانور ذبح کریں تو اپنے نفس کی تمام خواہشات کو قربان کر دیں۔ کسی سے آپ کو قد ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، اناد ہے، اس کو قربان کر دیں۔ نفس آپ کو گناہ کی طرف جو مائل کر کر گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اس جذبے کو قربان کر دیں۔ یعنی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہر شے کو قربان کر دینا، اور اللہ کو تمام اشیاء پہ ترجیح دینا، اسے سب سے زیادہ محبوب رکھنا، یہی فلسفہ قربانی ہے دوستو۔ اور اس فلسفے پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت مقدس متبرک ایام ہیں۔ جو خوش نصیب حجاج کرام ہیں، پینڈیمک کورونا کے باوجود حج کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جتنے حجاج ہیں ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور مسلمانوں کے حق میں ان کی دعاؤں کو اللہ مستجاب بنائے۔ ان دنوں میں جو نواں دن آئے گا، 9 ذی الحجہ کا یوم العرفہ، یہ سب سے بڑا دن ہے دوستوں۔ میں نے اس سے پہلے کہا ہے آپ سے، اس دن کی جانے والی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ یہیں سے ساری راتیں آپ کی اللہ کی نظر ہونی چاہیے، قربان ہونی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، کم از کم 2-4 گھنٹے رات میں نکالیں، عشاء کے بعد آپ ہوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو، اس کی بارگاہ ہو، اس کی مناجات ہو، اس کی حمد ہو، اس کی تعریف ہو، اس کی کبریائی ہو، اس کی بزرگی بیان ہو۔ یہ اس مشغلے میں اگر آپ رہیں گے تو یاد رکھیں کہ ان 10 دنوں کی جو برکتیں ہیں یہ سب آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اور یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ، اس کی حمد بیان کرے، والحمدللہ، اس کی توحید بیان کرے، ولا الہ الا اللہ، اس کی بزرگی بیان کرے، اللہ اکبر۔ یہ کلمات آپ کی زبان پر ہونے چاہیے۔ لا حول ولا قوت کا آپ ذکر کریں کثرت سے، 1,000 مرتبہ کریں، 2,000 مرتبہ کریں، کیونکہ یہ دن اگر چلے گئے تو پھر پلٹ کر 1 سال تک آنے والے نہیں ہیں۔ ان دنوں کی آپ قدر کریں، منزلت کریں، اور ان موقعوں کو غنیمت جانے کے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹے کٹے کورونا کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں، جو صحت مند توانا پہلوان تھے وہ بھی چلے گئے ہیں۔ آپ شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے، بزرگ ہوں تو شکر کریں، جوان ہوں تو شکر کریں، بچوں ہیں تو شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہم نے اس پینڈیمک کو سروائیو کیا ہے۔ تو آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور زیادہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ اے مولا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ان مقدس ایام کا صدقہ عطا فرما، ان کی قدر و منزلت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ تیری یاد میں دن گزارنے اور راتیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم محبت اور